پروفیسر صاحب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ان کی زندگی ہر طرح سے ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اگر خصوصی طور پر دیکھا جائے تو اچھی بیوی، اچھی ماں وہی ہے جو مشکل وقت میں جو ہے وہ اپنے خاندان کو جو ہے وہ سمیٹ لیتی ہے، ساتھ دیتی ہے۔ حضرت خدیجہ کی زندگی کیسی تھی اس معاملے میں؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، لیل و نہار وہ قربانیوں کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعاون کی ایک عملی تصویر تھی۔ کیا بات ہے! نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی وحی کا اعلان فرمایا اور حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ کو پیش کی اطلاع دے دی کہ یہ سب اس توحید کے اور اعلان نبوت کے دشمن بن جائیں گے، تو میں آپ کا ساتھ دیتا، کاش کہ میں تب تک زندہ رہوں۔ وہ بہت بوڑھے تھے اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ وفات پا گئے۔ تو جب آپ نے پہلی وحی کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد آپ پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، آپ کے اپنے لوگ بھی بیگانے بن گئے، مکے والے آپ کے دشمن بن گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے اور آپ کو بیت اللہ میں داخلے پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک ایک لمحہ میں آپ کی جو قربانی اور ساتھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے اور تجارت ہو گئی ہے کہ اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کے راستے میں پیش کریں اور اس کے بدلے میں جنت لے لیں۔ تو مردوں میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال بنے، اور ایک گھر کی چار دیواری میں بحیثیت زوجہ اور خواتین میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال بنی۔ آپ نے اپنی جان بھی خرچ کی، اپنے اموال بھی لٹائے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو جو اولاد عطا فرمائی وہ ابراہیم کے علاوہ ساری کی ساری اولاد اسی زوجہ محترمہ سے عطا فرمائی۔ کیا بات ہے! سیدہ ماریہ سے ابراہیم عطا کیے، باقی آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، الی ازواجی کا و بناتی کا و نساء المومنین۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے کہ بنت عربی میں ایک بیٹی کو کہتے ہیں اور بنات یعنی آپ کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں۔ تو آپ کی بیٹیاں سیدہ رقیہ، ام کلثوم، زینب اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کی تربیت کرنا، صرف ان کی نہیں بلکہ آپ کے پاس جو غلام تھے تو زید بن حارثہ کو آپ نے، یہ بہت ایماندار نیک غلام تھے، اور جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اللہ کے راستے میں وہی خرچ کیا، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی اور آپ نے انہیں بیٹا بنا لیا۔ اور اسی طرح ان کی تربیت، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بچپن میں آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے، تو ان سب کی تربیت، گھر کی خانہ داری، گھر میں اولاد کی تربیت اور اپنے خاوند کی خدمت، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا باہر ساتھ نبھانا اور مشکلات میں آپ کا ساتھ دینا، اس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی شاندار کردار پیش کیا ہے۔ وہ آج کی خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ یہاں پہ چھوٹی سی مشکل آتی ہے، انکم کم ہو گئی اور بیوی کے کچھ اخراجات پورے نہ ہوئے تو ہمارے سے میڈیا پر بھی آن ایئر سوال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ خاوند کی معاشی حالت درست نہیں ہے تو میں خلا نہ لے لوں۔ تو یہ آج ہمارے بڑے شہروں میں خلا چونکہ عورت کی طرف سے دائر کی جاتی ہے یہ پٹیشن، تو خلا کی جو ریشو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ جو ہمارے سماج کے مسائل ہیں، خواتین آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت کے اس باب کو کہ بحیثیت بیوی آپ نے معاشرے میں کیسے سروائیو کرنا ہے، سیکریفائز کیسے کرنا ہے، اور اپنے خاوند کے ساتھ کیسے مشکلات میں کھڑے ہونا ہے، اور مشکلات میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ جب 4 جیب میں پیسے ہوں، خواہشات پوری ہو رہی ہوں، ضروریات پوری ہو رہی ہوں، تب تو ہر کوئی ساتھ دینے کو تیار ہے، اور اچھی بیوی کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، بحیثیت بیوی پروفیسر صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا، بحیثیت ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وہ والدہ ہیں، کیسی تربیت کی انہوں نے، ہمارے لیے کیا اسوہ ہے اس میں؟ ماشاءاللہ، یہ بنیادی چیز ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت کیسے کی، کیا وہ منظر تھے، کیا وہ مقام تھا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے یعنی ایسی ماں جس کی جو عظمت اور بلندی والی ماں ہو، اور ان کی بیٹی وہ کتنی عظمت اور فضیلت والی ہو،
یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہر ایک گھر میں، جیسے پروفیسر صاحب نے بھی محترم پروفیسر صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز سے کہ اگر ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارا گھر جو ہے، ایک ایک گھر، ایک ایک فرد وہ اسوہ حسنہ اسے اپنا لے تو یقیناً وہ ہمارا گھر بھی جنت کے باغوں میں باغ بن جائے۔ لیکن آج کیوں، جیسے بڑی اچھی بات کی، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ عدالتوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ ریشو تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا پرست ہو گئے، دین پرست نہیں رہے۔ اگر دین کی طرف بات ہو تو جیسے پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے، اسلام کی تربیت ہے تو اس کے ساتھ نکاح کریں۔ تو آج بھی ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ جتنا ہم دین سے جدا ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہم تباہی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب نے جیسے بٹ صاحب نے فرمایا کہ کیسے ان پہ مصیبتیں، تو ان کی مصیبتوں کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ ہے، بڑا ڈیٹیل کے ساتھ خطبہ ہے کہ جب رسول خدا کے اوپر لوگوں نے کس طرح، ہر کوئی ظلم ایسا نہیں جو بندہ سوچ لے اور وہ رسول خدا کے اوپر انہوں نے نہ کی ہو، کوئی ایسا ظلم ہر انداز سے۔ ہم تو وہ صرف سلیبس میں چند چیزیں پڑھ کے بھی ہمارا دل جو ہے وہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ تو رسول خدا پہ جو ظلم تھے وہ امیر المومنین نے بیان فرمائے کہ کس انداز سے کفار، مشرکین، اور تین گروپ جو ہے نا، کفار، مشرکین اور منافقین۔ منافقین سب سے زیادہ، یعنی کہ جو مسجد زرار بھی رسول خدا نے گرا دی، تو یہ جو منافقین ہیں وہ بھی سب سے زیادہ دشمن، سب سے زیادہ جو ہے ان کی، پھر ان کا ایکا ایسا ہوتا ہے کہ ایک رسول کے مقابلے پہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہمیں ہمارے ہر ایک فرد کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے جو ہے ان کی سیرت طیبہ جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اگر ہم ایک فرمان کو، ایک ان کے حکم کو، ایک انداز کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، وہی کافی ہے۔ ایک آخری بات کہ اس کا، میں ایک بندہ آیا، اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، بڑی دور سے آیا، اور میں مختصر اشارتاً کہا کہ یا رسول اللہ ٹائم نہیں میرے پاس، کیونکہ میں نے فلاں اپنے علاقے میں بھی پہنچنا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں، تو مجھے رسول خدا نے ایک آیت کہا بیٹھ کے یاد کرو۔ تھوڑی دیر اس نے یاد کی، یاد کرنے کے بعد رسول خدا نے سنا، کہا بلایا سب کو، کہا پوچھا، کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا یہ مطلب ہے۔ یعنی ایک اگر ہم آیت کو، ایک رسول خدا کے فرمان کو، ایک ان کی سیرت طیبہ کو، ایک ہمارے گھروں میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے ایک فرمان کو اگر ہم پلے باندھ لیں تو یقیناً گھر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں باغ ہوگا۔ یہ بھی ابھی میں نے ایک حدیث پاک بخاری شریف کی دیکھ رہا تھا، قربانیوں کی بات جو تھی کہ آپ نے جو مصائب برداشت کیے ہیں، وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو پیش کی اطلاع دی کہ آپ کے پاس ابھی ختیجہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں کھانا ہے اور پانی ہے، آپ کے لیے وہ سامان لا رہی ہیں۔ تو کہا کہ انہیں فبشرھا ببیت فی الجنہ، انہیں جنت میں گھر کی بشارت دے دیں، من قصب، موتیوں کا محل ہوگا، لا صخب فیہا ولا نصب، نہ وہاں پہ شور و غل ہوگا، نہ ہی وہاں پہ تھکاوٹ ہوگی۔ اس کا مطلب بھلا کیا ہے کہ جو خاتون اپنے شوہر کے ساتھ دنیاوی تکالیف اور مشکلات کو برداشت کر لے اللہ کی رضا کے لیے اور اس پاکیزہ رشتے کو نبھانے کے لیے کہ میرے خامد میں ہزار اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں، اگر معاشی یا کوئی گھر کی پریشانیوں کا خاندانی سامنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ تمام خواتین کو اللہ تعالیٰ بشارت سنا رہا ہے کہ آپ کی تھکاوٹیں اللہ جنت میں اتار دے گا۔